قریش مکہ کی غارت گری، حسد کی ہر طرف جب عام بیماری لگی بڑھنے، مسلمانوں کو پھر جینے کی دشواری لگی بڑھنے، کیا اس طرح آغاز شرارت اہل مکہ نے کہ رہزن بن کے ڈالی طرح غارت اہل مکہ نے۔ پھرا کرتے تھے بیرون مدینہ اونٹ میداں میں، انہیں کرز ابن جابر لے گیا روز درخشاں میں۔ صحابہ حضرت اقدس سے اکثر التجا کرتے، مگر لڑنے سے ان کو منع شاہ دو سرا کرتے۔ یہودی مل گئے مکہ کے ان وحشی لعینوں سے، توقع تھی خلاف عہد کی ہر دم کمینوں سے۔ ہوئی تنگ اس قدر آخر مسلمانوں کی عافیت کہ اندر شہر کے بھی رہ نہ سکتے تھے بخیریت۔ نکلتے تھے تو گر جاتے تھے قذاقوں کے دستوں میں، بیچارے دن دہاڑے قتل ہو جاتے تھے رستوں میں۔ خدا کا نام لینا ایک نرالا رنگ لایا تھا، نبی صابر تھے فرمانے جہاد اب تک نہ آیا تھا۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ قریش مکہ نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا باطل نے شمع حق بجھا دینے کا منصوبہ۔ حد برداشت سے گزری تعدی اہل باطل کی، زیادہ صبر کرنا بے حسی تھی دین کامل کی۔ اذن جہاد، بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ مان جبریل لے کر آیا قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل۔ یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے۔ وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں، وہ جو اپنے وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کس و مظلوم رہتے ہیں۔ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، وہ دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے۔ جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ نہ دے اللہ اگر حملوں کے سدے باب کی جرت، یوں ہی بڑھتی رہے ہر ایک شیخ و شاب کی جرت۔ یہ معبد خانقاہیں صومعے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیخ سے بن سے اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دیں لوگ آ کر ان امارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ یہ معبد خانقاہیں صومعے یکسر اجڑ جائیں، منادر اور گرجے بیخ سے بن سے اکھڑ جائیں۔ مساجد جن کے اندر ذکر حق کثرت سے ہوتا ہے، جہاں انسان آ کر معصیت کے داغ دھوتا ہے، گرا دیں لوگ آ کر ان امارات مقدس کو، نہیں منظور یہ اللہ کی ذات مقدس کو۔ رسول اللہ نے ایک دن بسط تاکید و پابندی، سنایا اہل ایمان کو یہ فرمانے خدا بندی۔ کہا راہ خدا میں تم کو لڑنے کی اجازت ہے، خدا کے دشمنوں کو دفع کرنے کی اجازت ہے، مگر تم یاد رکھو صاف یہ ہے حکم قرآن کا، ستانا بے گناہوں کو نہیں شیوا مسلمان کا، نہیں دیتا اجازت پیش دستی کی خدا ہرگز، مسلمان ہو تو لڑنے میں نہ کرنا ابتدا ہرگز، فقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں،
فقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے ٹھانی ہوئی تھی قتل و غارت کی، مسلمان بھی لگے تدبیر کرنے اب حفاظت کی۔ قبائل کا بھی خطرہ تھا دیار ارض یشرب میں، یہ بود و باش تھی جن کی جوار ارض یشرب میں۔ یہ خطرہ تھا مبادا اہل مکہ سے وہ مل جائیں، رسد کو لوٹ لیں اہل مدینہ پر ستم ڈھائیں۔ خبر تھی فتنہ آئندہ کی محبوب داور کو، معاہد کر لیا اس واسطے ان میں سے اکثر کو۔ یہ کوشش تھی کہ دب جائے فساد و جنگ کا فتنہ، نہ اٹھے اس جہاں میں کوئی خونی رنگ کا فتنہ۔ مگر اب کر چکے تھے اہل مکہ خوب تیاری، نہ ان کو بیٹھنے دیتی تھی خوئے مسلم آزاری۔ مسلمانوں کو لکھ کر بھیج دی ابو جہل نے دھمکی کہ پہلے ہی سے اب تم فکر کر لو اپنے ماتم کی۔ محمد کو بڑا ہی صاحب اعجاز سمجھے ہو، یہاں سے بچ نکلنے کو خدائی راز سمجھے ہو۔ تمہیں یہ ناز ہوگا آ بسے ہیں اب مدینے میں، سمجھتے ہوگے ہم آزاد ہیں اب مرنے جینے میں۔ ذرا دم لو کوئی ساتھ ٹھہر جاؤ ہم آتے ہیں، تمہارا نام ہی اب لوح ہستی سے مٹاتے ہیں۔ یہ خالی ایک دھمکی ہی نہ تھی کفار مکہ کی، بہت بد ہو چکی تھی نیتیں اشرار مکہ کی۔ نبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس اپنے قافلے کے منتظر کفار بیٹھے تھے۔ ابو سفیاں گیا تھا شام کی جانب تجارت کو، نکلنا تھا اسی کی واپسی پر قتل و غارت کو۔ تجارت کے منافع پر مدار جنگ تھا سارا، تجارت کیا تھی گویا کاروبار جنگ تھا سارا۔ قریشی تاجروں کا قافلہ جب لوٹ کر آیا، ابو سفیاں منافع کی رقم تھیلوں میں بھر لایا۔ پہنچ کر مکہ میں اب جنگ کا سامان کرنا تھا، مگر ڈر تھا کہ یثرب کے حوالی سے گزرنا تھا۔ دغا ہوتی ہے جس دل میں وہی چھاتی دھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے۔ ابو سفیاں کے دل میں بھی ہزاروں وہم آتے تھے، خیالی وسوسے ہی بھوت بن بن کر ڈراتے تھے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو مقصد سمجھ لیں اس تجارت کا، خبر ہو جائے شاید بھید کھل جائے تجارت کا۔ چلے ہیں قاتلوں کے ہم دہانے آز بھرنے کو، قبائل میں یہ سارا مال و زر تقسیم کرنے کو۔ سمجھ جائیں یہ سونا قبر کے اندر سلائے گا، سمجھ جائیں کہ یہ کپڑا کفن ان کو پہنائے گا، سمجھ جائیں کہ ان کی صبح پر شام آنے والی ہے، منافع کی یہ دولت جنگ میں کام آنے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قافلے کا حال کھل جائے، سرے منزل نہ پہنچے اور ساری چال کھل جائے۔ ہمارا قافلہ مکے پہنچ جائے تو اچھا ہو، کسی صورت مدینے پر بلا آئے تو اچھا ہو۔ یہ کیا ہے آج آگے پاؤں دھرتے ہول آتے ہیں، مدینے کی حوالی سے گزرتے ہول آتے ہیں۔ اگر اہل مدینہ رستے ہی میں ٹوک لیں ہم کو، ارادوں سے ہمارے باخبر ہوں روک لیں ہم کو، اکارت جائیں گے مکے میں پھر سامہ لڑائی کے، ہوا ہو جائیں گے امکان خنجر آزمائی کے، ہوا ہو جائیں گے امکان خنجر آزمائی کے۔ یہ سارا مال اگر اہل مدینہ چھین لے جائیں تو شاید جا کے تلواریں خریدیں، قلعے بنوائیں، بڑی دقت ہے پھر اللہ والوں کو مٹانے میں۔ محمد ہی کا مذہب پھیل جائے گا زمانے میں، کوئی ترکیب ایسی ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں، لڑائی کے لیے مکے سے واپس لوٹ کر آئیں، نئے مذہب کی جڑ تیگ و تبر سے کاٹ دیں آ کر، مدینے کی زمین لاشوں سے یکسر پاٹ دیں آ کر۔ ابو سفیاں الجھتا آ رہا تھا ان خیالوں میں، کیا اب مشورہ بزدل نے اپنے ساتھ والوں میں،
بہت سوچا، بالآخر ایک شرارت تازہ طے پائی، مان ایک مرد زمزم نام کو ترکیب سمجھائی، کہا یہ کام اگر کر دے تو اتنا مال پائے گا، ملیں گے اونٹ سونا بھی کئی مثقال پائے گا۔ چلا مکے کی جانب اونٹ پر چڑھ کر یہ ہرکارا، بڑھا 2 منزلیں کرتا ہواؤ حرص کا مارا۔ ادھر اس قافلے کے منتظر بیٹھے تھے مدت سے، لڑائی چھیڑنا منظور تھی فخر نبوت سے، فقط اس کارواں کی واپسی کا تھا خیال ان کو، کہ تھی لڑنے سے پہلے آرزوئے حفظ مال ان کو۔ قریش ایک روز بیٹھے کر رہے تھے جنگ کی باتیں، ابو جہل ان کو سکھلاتا تھا قتل عام کی گھاتیں۔ یکایک ایک صدا اٹھی کہ فریاد ہے بنی غالب، اٹھو دوڑو کرو فی الفور امداد اے بنی غالب۔ یہ چیخیں اور فریادیں سنی تو اہل شر دوڑے، بہت بےتاب ہو کر اٹھے آواز پر دوڑے۔ نظر آیا کہ وادی میں کھڑا ہے ایک شتر تنہا، اور اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے ایک ننگا بشر تنہا۔ برہنہ جسم ننگے خانداں معلوم ہوتا ہے، تباہی اور فلاکت کا نشاں معلوم ہوتا ہے۔ شتر کی پیٹھ پر کاٹھی بھی کس رکھی ہے الٹا کر، نظر آتا ہے آیا ہے کہیں سے کان کٹوا کر۔ فغاں کرتا ہے چیخیں مارتا ہے روتا جاتا ہے، پیاپے سینہ کوباں ہو کے بے کل ہوتا جاتا ہے۔ صدا دیتا ہے اے لوگو میری فریاد کو پہنچو، تمہارا مال و زر لٹنے کو ہے امداد کو پہنچو۔ محمد بدلہ لینا چاہتے ہیں برملا تم سے، سمجھتے ہیں کہ جھیلے ہیں بہت جور و جفا تم سے۔ مسلمان قافلے کی طاق میں نکلے ہیں اے یارو، اٹھو دوڑو بڑھو چل کر انہیں روکو انہیں مارو۔ مجھے ڈر ہے کہ جو ہونا تھا اب تک ہو چکا ہوگا، ابو سفیاں بیچارہ جان اپنی کھو چکا ہوگا۔ پڑے سوتے ہو تم، سونا تمہارا لٹ گیا ہوگا، تمہارا کارواں سارے کا سارا لٹ گیا ہوگا۔ پکڑ کر لے گئے ہوں گے مسلمان ساتھ والوں کو، نکالو جلد اپنی فوج دوڑاؤ رسالوں کو۔ ارے تم سن رہے ہو، تم سے کچھ بھی بن نہیں پڑتی، میری فریاد کی برچی کسی دل میں نہیں گڑتی۔ ارے تم سن رہے ہو، تم سے کچھ بھی بن نہیں پڑتی، میری فریاد کی برچی کسی دل میں نہیں گڑتی۔ اب اہل شہر پہچانے کہ زمزم ہے یہ ہرکارا، گھڑی میں شہر اس کے گرد اکٹھا ہو گیا سارا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہر سو تکتا جاتا تھا، دہتڑ پیٹتا جاتا تھا ظالم بکتا جاتا تھا۔ الجھنے کے لیے تیار تھے پہلے ہی دیوانے، لگے یہ حال سن کر سانپ کی مانند بل کھانے۔ چنگاری پڑ گئی بارود میں شعلہ بھڑک اٹھا، دلے ہر ثانیے نمرود میں شعلہ بھڑک اٹھا۔ لگی تلووں میں آگ ایسی کہ نتنوں سے دھواں نکلا، غضب کی شکل میں آنکھوں سے مغز استخواں نکلا۔ غرور و عجب نے دل کی سیاہی رخ پہ دوڑا دی، غضب ناکی نے آنکھوں کو ردائے سرخ پہنا دی۔ یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی آ نہ سکتی تھی، یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی آ نہ سکتی تھی، تصور میں یہ صورت منہ کبھی دکھلا نہ سکتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ جرت کہ ان کا قافلہ روکے، جو اب تک چھپتے پھرتے تھے انہیں میدان میں ٹوکے۔ انہیں ٹھیکہ ملا تھا اہل دنیا کو ستانے کا، کسی کو حق نہ تھا مد مقابل بن کے آنے کا۔ مسلمان اور ان کے کارواں پر حملہ آور ہوں، خبر سن لیں یہ بھتنے اور جامے سے نہ باہر ہوں۔ وہ ہرکارا تو پلٹا صورت شیطان بہکا کر، لگے بس کھولنے یہ سانپ پیچ و تاب کھا کھا کر۔ برے بیٹھے تھے پہلے سے بہانہ اور ہاتھ آیا، اٹھا ابو جہل ایک تقریر کی لوگوں کو بھڑکایا۔ کہا او بے وقوفو سوچتے کیا ہو کمر باندھو، اٹھاؤ نیزہ و خنجر
اٹھو تیگو تبر باندھو. مسلمانوں کو مکے سے نکل جانے دیا تم نے، وہ موقع خوب تھا، افسوس ٹل جانے دیا تم نے. محمد کو یہیں پر ختم کر دو، میں نہ کہتا تھا. مسلمانوں سے قبرستان بھر دو، میں نہ کہتا تھا. مدینے میں پہنچ کر اب یہ جرت مل گئی ان کو، تمہیں پر حملہ آور ہوں یہ ہمت مل گئی ان کو. تمہیں ان کو سزا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نیا مذہب مٹا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی. تمہارے سامنے ہستی ہی کیا ہے اس جماعت کی، مسلمان کیا ہیں ایک بے رنگ سی تصویر غربت کی. وہ خود ہیں جنگ کے طالب، حیات تم کو نہیں آتی. تمہارا قافلہ لٹتا ہے چھاتی پھٹ نہیں جاتی. لطیمہ ہو گیا تاراج تو پچھتاؤ گے یارو، تم اپنی بیویوں کو عیش سے ترساؤ گے یارو. یہ بھالے برچیاں پیکان کس دن کام آئیں گے، تمہارے جنگ کے سامان کس دن کام آئیں گے. چلو میدان میں جرت آزماؤ، دیکھتے کیا ہو. قریشی نسل کی شوکت دکھاؤ، دیکھتے کیا ہو. ہمارے 360 ہیں تنہا خدا ان کا، ہمارے 360 ہیں تنہا خدا ان کا. بھلا اتنے خداؤں سے لڑے گا کیا خدا ان کا. اٹھو اے لات و عزا و حبل کے پوجنے والو، اٹھو اے لات و عزا و حبل کے پوجنے والو. عرب سے ایک خدا کے نام کا دھبا مٹا ڈالو. اٹھا ایک بلبلا ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید خون ریزی و خون خواری لگا کرنے. درستی ہو گئی جھٹ نیزہ و شمشیر و خنجر کی، چڑھی آندھی مدینے کی طرف باطل کے لشکر کی. قریشی نسل کے مردان جنگی سر بکف ہو کر، بڑے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ چڑھ کر صف بصف ہو کر، نظر بو نجتری، نظر بو نجتری. حرث ابن عامر تھے یہ سب افسر، ابو جہل اور عقبہ اور شیبہ تھے سرے لشکر. چلے وہ سب کے سب جن کو پیمبر سے عداوت تھی، منبع اور رکا، عاص بن ہشام و عقبہ بھی، بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری کہ بزدل سمجھے جاتے گر بتاتے کوئی معذوری. اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے، چلے عم نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے. عقیل ابن ابی طالب بھی ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل. قریشی سورما اکثر شریک فوج باطل تھے کہ سب جنگ آزمودہ تیغ زن تھے اور قاتل تھے. یہ لشکر مشتمل تھا 1150 جوانوں پر، دلوں میں بغض نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر. یہ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کے گرانے کو. مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر. زمین دشت کی چھاتی سے آہوں کا غبار اٹھا، فلک بھی کانپ کر العظمت للہ پکار. ابو سفیان اور اس کا قافلہ بالکل سلامت تھا، مگر ظالم کا یہ فتنہ جگا دینا قیامت تھا. وہ لے کر مال و دولت منزل مقصود پر پہنچا، نہ آیا پیش کوئی حادثہ اور اپنے گھر پہنچا. پہنچ کر مکے میں یہ قافلہ 2 روز سستایا، سوئے لشکر مگر ایک تیز رو قاصد کو دوڑایا کہ ہم بچ کر نکل آئے، لطیمہ بھی سلامت ہے، اگر چاہو تو لوٹ آؤ، لڑائی بے ضرورت ہے. اگر سارے عرب کو مشتعل کرنا ضروری ہو، مدینے کی زمین کو خون سے بھرنا ضروری ہو، واپس لوٹ آؤ تاکہ بندوبست ہو جائے، مسلمانوں کی ہستی جس سے بالکل پست ہو جائے. تجارت کا منافع بانٹ دو سارے قبائل میں کہ ہوگی اس سے وسعت اہل مکہ کے وسائل میں. قبائل ان مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیں گے، وہ ان کے کھیت میدان راستے لاشوں سے بھر دیں گے. مدینے کے یہودی بھی ہمارے دوست ہیں سارے، ابھی خاموش بیٹھے ہیں وہ حلف صلح کے مارے. انہیں لالچ دیا جائے تو وہ بھی عہد کو توڑیں، یہ مجبوری کی ظاہر داریاں رکھنے سے منہ موڑیں.
اگر کچھ خرچ کرنے سے یہ ہو جائے تو کیا کہنا کہ ہوگا اوس و خزرج کو بھی مشکل شہر میں رہنا۔ اگر کچھ خرچ کرنے سے یہ ہو جائے تو کیا کہنا کہ ہوگا اوس و خزرج کو بھی مشکل شہر میں رہنا، کہ ہوگا اوس و خزرج کو بھی مشکل شہر میں رہنا۔ بہر سو ناکہ بندی کر کے پھر ہم بھی کریں دھاوا، لگا دیں آگ، کر دیں مسجدوں کو راکھ کا آوا۔ مزہ جب ہے ہمیں بھی حملہ کرنے کا، مزہ آئے کہ ان کے بھاگنے کا راستہ مسدود ہو جائے۔ پلٹ آنا اگر ہو نامناسب، خیر بڑھ جاؤ، مسلمانوں کے سر پر بھوت کی مانند چڑھ جاؤ۔ ہماری بھی ضرورت ہو تو کہہ دو ہم بھی آ جائیں، نہیں کچھ اور خیر اس لوٹ ہی کا مال پا جائیں۔ ابو جہل کا جواب ابو سفیان کے قاصد۔ ہنسا ابو جہل یہ پیغام سن کر تن کے یوں بولا کہ یہ دفتر نصیحت کا ابو سفیان نے کیوں کھولا؟ اسے کہہ دو لطیمہ رکھ کے جلد آ جائے لشکر میں، وہ چالیں ہی نہ بتلائے ہمیں بیٹھا ہوا گھر میں۔ قبائل میں کریں کیوں مفت جا کر بادیا گردی، مسلمان چیز ہی کیا ہے کریں اتنی جو سردردی، مٹانے کے لیے ان کے یہ جنگی فوج کافی ہے، خس و خاشاک کی خاطر یہی ایک موج کافی ہے۔ چڑھائی ہو چکی ہے اب پلٹ جانا ہے ناممکن، مسلمانوں کے سر سے موت کا ٹلنا ہے ناممکن۔ ابو سفیان سے کہہ دینا کہ تم سمجھے ہو کیا ہم کو، تمہارا مدعا جو کچھ بھی تھا معلوم تھا ہم کو، جو قاصد تم نے بھیجا تھا اسے پہچانتے تھے ہم، تمہارے کارواں کو بھی سلامت جانتے تھے ہم۔ سمجھ لی بات ہم نے قوم ساری مشتعل کر دی، لگا دی آگ رگ رگ میں تمنا جنگ کی بھر دی۔ یہ لشکر جمع ہو کے بحر قتل و خون نکل آیا، نکلنا تھا جو مطلب مال و زر سے یوں نکل آیا۔ ہوا مفتوح پہلا مرحلہ اب تم بھی آ جاؤ، سلامت ہے تمہارا قافلہ اب تم بھی آ جاؤ۔ اگر تم عیش کرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، مزے سے پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہو مکے میں، تو لشکر میں ہمارے عیش و عشرت کی کمی کیا ہے؟ یہاں ہر چیز ہے موجود، ہر نعمت مہیا ہے، شرابیں ناچ گانا کھانا پینا ساتھ لائے ہیں، بھلا لگتا ہے جن چیزوں سے جینا ساتھ لائے ہیں۔ بہت سی گانے والی عورتیں ہمراہ لشکر ہیں، انہی کے حسن سے معمور یہ خرگاہ لشکر ہیں۔ بہت سی گانے والی عورتیں ہمراہ لشکر ہیں، انہی کے حسن سے معمور یہ خرگاہ لشکر ہیں۔ انہی سے منزلوں میں اہتمام عیش رہتا ہے کہ ہر سردار کا خیمہ مقام عیش رہتا ہے۔ ہماری رات غرق کے بادۂ سرجوش رہتی ہے، صدائے چنگ و دف گل بانگے نوش رہتی ہے۔ کبھی چشم فلک نے یہ نرالے رنگ دیکھے ہیں، نظر سے گزرے ہیں یہ عیش ایسے جنگ دیکھے ہیں؟ مگر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم بے ہوش و غافل ہیں، نہیں خود آ کے دیکھو ویسے ہی سفاک و قاتل ہیں۔ ہمارا جوش ہر منزل پہ دونا ہوتا جاتا ہے کہ ہر مینوش دل سے زنگ حسرت دھوتا جاتا ہے۔ یہ قومی آن کی باتیں ہیں، متوالے نہیں ہیں ہم، دکھانا ہے کہ ہر ایک رنگ میں مسند نشیں ہیں ہم۔ قریشی نسل کی شان عمارت کے امی ہم ہیں، عرب کا کون مالک ہے، ہم ہیں ہم ہیں۔ عرب کے رہنے والے کو دکھا کر بزم کا نقشہ، بتا دیں برسرے میدان جما کر رزم کا نقشہ۔ یہ ساری عشرتیں اہل وغا کا دل لبھائیں گی، ہمیں جنگاہ تک لے جائیں گی پھر لوٹ آئیں گی، ہمیں جنگاہ تک لے جائیں گی پھر لوٹ آئیں گی۔ وہاں ہم کیا کریں گے یہ نہ پوچھو، بس سمجھ جاؤ مسلمانوں کی حالت دیکھنی چاہو تو جلد آؤ۔ تفنگ و نیزہ و خنجر، شراب و نغمہ و ساقی، مجھے یہ تو بتاؤ شہر میں کیا چیز ہے باقی؟ میرا مطلب یہ ہے بزدل نہ کہلاؤ ابو سفیان، مجھے تم جانتے ہو منہ نہ کھلواؤ ابو سفیان۔
میرا مطلب یہ ہے بزدل نہ کہلاؤ ابو سفیان، مجھے تم جانتے ہو، منہ نہ کھلواؤ ابو سفیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ۔ ادھر گاوے زمیں تھرا رہی تھی بد نہادوں سے، ادھر اہل مدینہ بے خبر تھے ان ارادوں سے۔ وہی ایک ملہم صادق، وہی ایک دیدائے بینا، اسی کا قلب تھا جس پر تھا سارا حال آئینہ۔ اسے معلوم تھا آغاز و انجام اس چڑھائی کا، اسی کا دل تھا جس میں درد تھا ساری خدائی کا۔ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اما دیتے ہیں جانوں کو، خبر ہوتی ہے خونی بھیڑیوں کی گلہ بانوں کو۔ رسول اللہ نے ایک دن مسلمانوں کو بلوایا، بٹھایا مسجد نبوی میں سب کو اور فرمایا کہ دو جانب سے اٹھ کر جنگ کا طوفان آتا ہے، قریشی فوج آتی ہے، ابو سفیان آتا ہے۔ ابو سفیان پلٹ آیا ہے لے کر شام کی دولت، قبائل میں یہ زر تقسیم کر دینے کی ہے نیت۔ اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پہ لائے گا، مدینے پر قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ ادھر مکے سے لشکر چل چکا ہے لڑنے مرنے کو، تمہارے دین و امن و صلح کے برباد کرنے کو۔ اٹھے ہیں اہل مکہ تاخت و تاراج کی خاطر، چلا آتا ہے باطل حق سے استمزاج کی خاطر۔ حلیفوں میں تمہارے ہیں یہودی اور کافر بھی، حمایت میں مسلمانوں کی ہیں کمزور و لاغر بھی۔ کرو قطع نظر اس سے کہ ان کا دین ہے کیسا، کہ دین و مذہب و ملت میں ہے اکراہ نازیبا۔ وہ عرفانی بلندی پر ہیں یا پستی میں بستے ہیں، تمہارے دامنوں میں امن کی بستی میں بستے ہیں۔ بہت سے لوگ طرز غیر جانبدار رکھتے ہیں، بیچارے بال بچے رکھتے ہیں، گھر بار رکھتے ہیں۔ مدینے پر ہوا حملہ تو گھبرائیں گے بیچارے، جفا و ظلم کی چکی میں پس جائیں گے بیچارے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے حمایت ان حلیفوں کی، مبادا آبرو بگڑے شریفوں کی ضعیفوں کی۔ قریش مکہ کی یورش کا باعث صرف مسلم ہیں کہ اب تک باوجود ضعف دین اللہ پہ قائم ہیں، کہ اب تک باوجود ضعف دین اللہ پہ قائم ہیں۔ وہ حق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ، تمہیں پر فرض ہے اس یورش بے جا کا دفعیہ۔ اگرچہ مفلس و نادار ہو تعداد میں کم ہو، قریش مکہ سے سامان میں افراد میں کم ہو۔ مہاجر بے وطن ہیں بے نوا کچھ بھی نہیں رکھتے، غریب انصار بھی دل کے سوا کچھ بھی نہیں رکھتے۔ سواری اور ہتھیاروں کی حالت بھی نہیں اچھی، گھروں میں بعض بیماروں کی حالت بھی نہیں اچھی۔ مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ تمہارا اندیا کیا ہے، لڑیں یا بند ہو بیٹھیں، چلیں میدان میں یا شہر کے پابند ہو بیٹھیں۔ مہاجرین کا مشورہ۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال جاں اولاد سب کچھ آپ پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے لے اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہیں لڑنے کو۔ معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہیں ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہم۔ ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں،
ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہے۔ مسلمان کو ڈرا سکتے ہیں کب؟ یہ نیزہ و خنجر لڑیں گے سامنے ہو کر، عقب پر، دائیں بائیں پر۔ بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی۔ صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلی اس شہر میں تشریف لے آیا، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، کسی کو بھی اب تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی۔ خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر، قرآن پر ایمان لائے ہم، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے، بلا دیں گے یہ ایسا، بار لعنت سر پہ لا دیں گے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پہ سر ہم نے، کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے۔ قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، گدائی آپ کے در کی ہماری پادشاہی ہے، ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وحی الہی ہے، ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رہیے، کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو، ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی، ہماری زندگی تکمیل ہے ایمائے عالی کی، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔